الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال أيضا في مقام آخر إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صحابه دامن ابدا. گزشتہ نشست میں آیت نجوہ سے متعلق کچھ تفسیری گفتگو عرض کی گئی تھی، جس میں امام حسین کے والد محترم باب العلم امام الاولیاء سیدنا مولا علی مرتضی مشکل کشا کا علمی شوق بیان کیا گیا تھا، اور آپ نے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اسرت اور تنگی کے عالم میں بھی جب پیسہ خرچ کر کے علم حاصل کرنے کا حکم آیا تو جو تھا وہ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کیا اور اپنی علمی تشنگی، علمی پیاس کو بجھایا. یہ اور بات ہے کہ 10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا مولا علی مشکل کشا کو اللہ تعالیٰ مولا کریم نے قلب عقول یا قلب عقیل اور لسان ناطق عطا فرمائی تھی. قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں محدثین نے بہت کچھ آپ کے بارے میں بیان کیا ہے. سیدنا مولانا جلال الدین سیوطی جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل، آپ کے مناقب، سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ دوم کے فضائل اور مناقب، سیدنا عثمان بن عفان کے فضائل اور مناقب، آپ کی سیرت پر، اور پھر سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی سیرت اور آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے علمی جواہر پارے مستند روایات کے ساتھ بیان کیے ہیں. اور بھی بات کے خلفاء کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن آج کی اس مجلس میں بھی ہم سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی، ویسے تو آپ کے بارے میں گزشتہ نشست میں نے بتایا تھا، یہ چیز بھی مستند روایات کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم کی 300 آیات آپ کے بارے میں نازل ہیں. 300 آیات. آیت نجوہ جس کا ذکر گزشتہ نشست میں ہوا وہ تو ایک آیت ہے، ایسی 300 قرآن کریم کی آیتیں آپ کی شان میں وارد ہیں. ابن سعد مولا علی سے روایت کرتے ہیں، مولا علی خود فرماتے ہیں واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فی ما نزلت
غور کریے قرآن کریم کا کس قدر وسیع علم اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جو آپ کو باب العلم کا عظیم خطاب عطا فرمایا، انا مدینۃ العلم علی بابھا، ظاہر بات ہے جس کو جو ملا ان سے ملا۔ ایک چراغیست ان دری خانہ کے ہر کجا می نگرم، تو جو سراجم منیرہ جو چراغ ہے وہ تو اللہ پاک کے حبیب کی ذات ہے۔ جتنی بھی انجمنیں ہیں، چاہے وہ علم کی انجمن ہو، عرفان اور معرفت کی انجمن ہو، ولایت و قطبیت کی بزم ہو، جس کو جو ملا تو اسی چراغ سے، چاہے بزم علی ہو یا مجلس صدیق ہو یا محفل عمر ہو، جس کو جو ملا اسی چراغ اور اسی سراج منیر سے تو ملا ہے۔ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا علی 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 باب ہیں علم کا۔ اب ہم سے جسے علم و عرفان معرفت حاصل کرنا ہے وہ اس دروازے سے وائے علی آئیے، ڈائریکٹ کوشش مت کیجیے۔ تو مولا علی فرماتے واللہ، جملہ قسمیہ ہے، واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت، قسم اللہ پاک کی، قرآن کریم کی 6666 یا 6500 آیات مبارکہ میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے، کوئی ایسی آیت نہیں اتری جس کے بارے میں میں نہ جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں اتری، کس حکم کو بیان کر رہی ہے، وہ آئینہ نزلت اور کہاں اتری، کون سی آیت مکی ہے، کون سی مدنی ہے، کون سی سفری ہے، کون سی حضری ہے، کون سی سفر میں اتری، کون سی حالت اقامت میں اتری، کون سی لیلی ہے، کون سی نہاری ہے۔ فرماتے ہیں فی ما نزلت، کس حکم کو لے کے آئی یا کس کے بارے میں اتری، اینا نزلت کہاں اتری، علی من نزلت کس پر یا کس کے بارے میں اتری۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ ان ربی وہب لی قلبا عقولا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے والا قلب عطا فرمایا ہے، وہ دل عطا کیا ہے، وہ دماغ عطا کیا ہے جو فوراً حکم کو، بات کو سمجھ لیتا ہے۔ ولسانا صادقا، زبان سچی عطا فرمائی ہے، زبان سچی ہے۔ اور آپ کی سیرت کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے تو اصنام پرستی کی ہی نہیں، جب تک شکم مادر میں رہے، جس شکم میں آپ 9 مہینے رہے، اس 9 ماہ مکمل اس شکم کے سر کو بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکنے دیا۔ ابو طفیل سے ایک روایت اور ہے، مولا علی فرماتے ہیں سلونی ان کتاب اللہ۔ دیکھیے میں نے کیا بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرماتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچی زبان عطا کی۔ اب ظاہر بات ہے مولا علی یہ جملہ فرما رہے مجھے سچی زبان عطا کی ہے، تو اب زبان سے جو نکلے گا وہ سچی تو ہوگا۔ فرماتے سلونی ان کتاب اللہ، قرآن کے بارے میں جو چاہو پوچھو۔ اتنا بڑا دعویٰ ہم جیسے کر سکتے ہیں؟ ہم قرآن کریم کی جملہ آیات کی ترکیب نحوی بھی نہیں کر سکتے ہیں، جملہ کلمات کی تعلیلات صرفیہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، علم معنی، علم بدی، علم بیان، اصول دین، اصول فقہ، اصول حدیث کی روشنی میں قرآن کے معانی کو بیان کرنا ہے تو بہت مشکل کام ہے۔ جو نحوی اور صرفی صرف گرامر سے متعلق، عربی گرامر سے متعلق، اور مولا علی کا عالم یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے
اور عربی زبان کی جو گرامر ہے، مولا علی سے پہلے بھی عربی بولی جاتی تھی، عربی لوگ عربی بولتے تھے لیکن بلا قواعد کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا وسیع علم عطا فرمایا آپ کو کہ عربی زبان کی گرامر، علم نحو کے موجد بھی آپ ہی ہیں، پھر بعد میں اس کی تشریح، اس کی تفصیل آپ کے تلامذہ نے کی۔ تو فرماتا سلونی ان کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بارے میں پوچھو، جو چاہو وہ پوچھو ہم سے۔ ایسا دعویٰ وہی کرے گا جسے یقینی طور پر عبور حاصل ہوگا ہر آیت کے بارے میں۔ فرماتے فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آيَةٍ إِلَّا وَقَدْ عَرِفْتُ بِلَيْلٍ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَارٍ، قرآن کریم کی آیتوں میں سے کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں جانتا نہ ہوں کہ وہ دن میں اتری یا رات میں اتری، جیسے بھی زمین پہ اتری یا پہاڑ پہ اتری۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کی، اس کے علاوہ قرآنی توضیحات اور قرآنی تفاسیر کے بارے میں، اس کے بعد آپ نے پھر ایک بزم میں، ایک مقام پر قرآن کریم کے عالموں کو مخاطب کیا، قرآن کے حاملین کو مخاطب کیا، جو قرآن کے علوم کو پھیلائیں گے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو اس علم سے کوئی اور دوسری چیز حاصل کرنے لگیں۔ اتنا دور کا مولا علی کی آنکھیں کہ آگے والے زمانے میں کیا ہوگا، لوگ قرآن کے علم سے ان کا مقصد کیا ہوگا، تو ان کو مخاطب فرماتے ہیں اے قرآن کریم کے حاملین، اے علماء قرآن، اے کتاب و سنت کے عالموں، اعملوا بہی، تم جب قرآن کا علم حاصل کر لینا، قرآن کی تفسیر سننا، قرآن کا بیان سننا، تو اعملوا بہی، اس پر عمل بھی کرنا۔ قرآن کا درس لینے کے بعد قرآن پر عمل کرنا۔ فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَلِمَ ثُمَّ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، خالی پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے، درس لے لینے کا نام علم نہیں ہے، سند حاصل کر لینے کا نام علم نہیں ہے۔ آج لوگ 8 سال 9 سال مدرسوں کی خاک چھانتے ہیں اور ان کا مقصد، اکثر کا مقصد سند لینے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ سب ایسے نہیں ہیں، اس میں بہت سے مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت آج ایسی ہی نکل رہی ہے۔ فرماتے انما العالم من علم، قرآن کا صحیح عالم تو وہ ہے جس نے علم سیکھا، ثم عمل بما علم، پھر جو سیکھا ہے اس پر عمل بھی کیا ہو۔ قرآن کی باریکیاں، قرآن کے معارف، ووافق علمہ عملہ، اور اس کا عمل اس کے علم کی موافقت کر رہا ہو، عمل اور علم میں تضاد نہ ہو، اس کی زندگی اس کے ماننے والوں کے سامنے متضاد نہ بن جائے۔ ایک عالم، ایک رہبر، ایک مرشد کی زندگی جب متضاد ہوتی ہے تو اس کے ماننے والے اکثر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علم عمل کی موافقت نہیں کرتا ہے، عمل علم کی موافقت نہیں کرتا ہے، تو ایسا مرشد اور ایسا رہبر مقتدیوں کے لیے گمراہی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ فرماتے ووافق علمہ عملہ، مرشد کا، عالم کا، رہنما کا علم جو ہے اس کی موافقت، اس کا عمل کرتا ہو۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب تو غیب جانتے ہی تھے، لیکن ان کے درس کے، ان کی بارگاہ کے تربیت یافتہ بھی غیب جانتے تھے۔ سَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمَلُونَ الْعِلْمَ، آگے آنے والے وقت میں ایسے عالم ہوں گے، ایسی جماعتیں نکلیں گی کہ وہ سینے میں علم تو رکھتے ہوں گے، علمی جوہر دکھلائیں گے وہ۔ آج یہ وقت ہے، آپ دیکھیے یوٹیوب پر دیکھیے اور بھی دیکھیے، موبائل اور نیٹ پر دیکھیے، کیسے کیسے آپ کو علمی جوہر، کیسے کیسے چٹ چٹ بولنے والے نظر آئیں گے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عارف ان کی قوت گویائی کے سامنے شرما جائیں گے، جب بولنے پہ آتے ہیں تو سانس ہی نہیں ٹوٹتی، اور ایسے ایسے علمی شگوفے، ایسے ایسے فارمولے لا رہے ہیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں سَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لَا يَتَجَاوَزُ تَرَاقِيهِمْ، لیکن ان کا علم ان کی حلق اور زبان سے آگے نہیں بڑھے گا۔ غور کرنا، علم کا مطلب ہے کہ زبان سے حلق اور قلب پر، اس کے علم سے اس کا قلب بھی رنگنا چاہیے نا، اور جس کے علم سے اس کا قلب نہ رنگے تو ظاہر بات ہے وہ علم، وہ جوہر علمی، وہ تقاریر، وہ خطابات آپ قلب پر نہیں اترتے ہیں، کانوں کو خوش کرتے ہیں، زبانوں کو خوش کرتے ہیں، لیکن وہ قلب کو نہیں رنگتے۔ وَتُخَالِفُ سَرِيرَتُهُمْ وَعَلَانِيَتُهُمْ، اور ان کا باطن ان کی ظاہر کے مخالف ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا باطن ان کے ظاہر کے مخالف ہوتا ہے۔ وَيُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمَهُمْ، اور ان کا عمل جو ہے وہ ان کے علم کی مخالفت کرتا ہے۔ يَجْلِسُونَ حَلْقًا، اور ایسے لوگ حلقہ بنا کے بیٹھا کریں گے، بڑے بڑے جلسے ہوا کریں گے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں گی، جیسا دیکھیے آپ 150 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 200 بیٹھے ہوئے ہیں، کیسی نظر تھی مولا علی کی، اللہ اکبر۔ یجلسون حلقا، ایک وقت آئے گا کہ قرآن کے عالم حلقے بنا کے بیٹھیں گے، جلسے کریں گے، لیکن ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اپنے جبوں پر، اپنی پگڑیوں پر، اپنی دستار پر، اپنے چاہنے والوں پر نعرے کس کے زیادہ لگائے گئے، کس کے لیے ہو ہا زیادہ کی گئی ہے۔ فَيُبَاهِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَغْضِبُ عَلَى جَلِيسِهِ، اور یہاں تک عالم آ جائے گا کہ ایک عالم کے پاس دوسرا کوئی چھوٹا آدمی بیٹھ جائے گا تو وہ اس بات پر غصہ کرے گا کہ یہ میرے برابر بیٹھ کیسے گیا۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا تھا، وہ غربا کو، مساکین کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ ہم نے خود دیکھا ہے آج کل کے جو رہبر کہلاتے ہیں، پیشوا کہلاتے ہیں، مرشد کہلاتے ہیں، جن کے کچھ زیادہ ماننے والے ہو گئے، ہاتھ چومنے والے ہو گئے، نعرہ لگانے والے ہو گئے، تو کوئی چھوٹا مولوی، چھوٹا امام ان کے برابر بیٹھ جائے تو گھرک گھرک کے دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ میرے سامنے زانو ادب طے کر کے اور ہاتھ چوم کر کیوں نہیں بیٹھا۔ اب سنیے انجام، اس طرح کے قرآن کا علم رکھنے والوں کا عالم کیا ہوا؟ اولئک لا تسعد اعمالهم فی مجالسهم تلک الی اللہ، ان کی یہ تقریریں، ان کے یہ بیانات، ان کی یہ ساری چیزیں، ان کے یہ اعمال ان مجلسوں سے آگے اللہ تعالی تک پہنچنے والے نہیں۔ قرآن کریم میں ہے انسان کے جو اعمال ہیں، اس کی جو تصویات ہیں، اس کے جو اعمال عبادات مالیہ ہیں، عبادات قلبیہ ہیں، عبادات بدنیہ ہیں، یہ سب یصعد الیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، لیکن ایسوں کے اعمال، ایسوں کے اقوال، ایسوں کی تقاریر، ایسوں کے خطابات، ایسوں کے بیانات ان مجلسوں سے آگے خدا تک پہنچنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں
مولا علی کے صدقے میں اقوال علی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے ایک طرف تو یہ، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے حقیقت یہ ہے کہ اتنا علم دیا تھا. کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا کہ جو چاہو پوچھو قرآن کے بارے میں، اور دوسرے مقام پر فرماتے وَأَبْرَدُهَا عَلَىٰ قَبْدِي إِذَا سُئِلْتُ عَمَّا لَا أَعْلَمُ أَنْ أَقُولَ اللَّهُ أَعْلَمُ. اب تواضع کا عالم کیا تھا؟ تو فرماتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مجھ سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، کوئی ایسی بات پوچھی جاتی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے، تو اس وقت مجھے سب سے زیادہ سکون اس بات میں ملتا ہے کہ اس مسئلے کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور یقینی طور پر میں نے خود اندازہ لگایا ہے، بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں کہ جہاں پر کہہ دیتا ہوں کہ دیکھ کے بتاؤں گا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، یا اپنے استاد سے پوچھ کے بتاؤں گا، بجائے اس کے کہ ادھر کا ادھر بیان کرنا، ادھر کا ادھر ملا دینا، ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں اللہ اکبر، سب سے زیادہ ہمیں سکون اس وقت ملتا ہے جب میں یہ کہہ دیتا ہوں جس مسئلے کا مجھے علم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ عالم، اس مسئلے کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ تواضع تھا. اللہ اکبر. قرآن کریم کے عالموں کے بارے میں، کتاب و سنت کے جاننے والوں کے بارے میں ایک اور نصیحت فرماتے مولا علی، فرماتے الفقیہ کل الفقیہ من لم یقت الناس من رحمت اللہ. کامل عالم وہ ہے، مکمل فقیہ وہ ہے، مکمل مفتی وہ ہے جو لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. مطلب کیا؟ اس کے سامنے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی گرفت سے، خدا کے عذاب سے، جہنم کے خوف سے ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، تھرا رہے ہیں. جب ایسے لوگ ہوں تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کریں تاکہ وہ دوزخ کے عذاب یا اللہ تعالیٰ کی گرفت کے خوف سے کہیں بالکل عمل سے بیٹھ نہ جائے. اس سے پتہ لگا کہ ایک عالم، ایک امام، ایک مرشد، ایک مفتی کی ذمہ داری ہے کہ جس بزم میں، جس مجلس میں وہ بیان کے لیے بیٹھا یا اسے دیکھنا کہ اس کے چاہنے والے، اس کے معتقد کس طرح کے لوگ ہیں. ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں خدا کے خوف سے، یہ گناہوں پر جری ہو چکے ہیں. جب قوم میں لوگ گناہوں پر جری ہو گئے ہوں، بے باک ہو گئے ہوں، علل اعلان گناہ کرتے ہوں، نڈر ہو گئے ہوں، نہ موت کا خوف، نہ نزا کی سختی کا خوف، نہ قبر کی تنہائی کا خوف، نہ روز محشر کا خوف، نہ دوزخ کے سانپوں کا خوف، کسی طرح کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، ایسے جری اور نڈر ہو گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے رحمت کی آیتیں سنانا یا شفاعت کی حدیثیں سنانا انہیں اور جری بنا دے گا، انہیں اور نڈر بنا دے گا، اعمال سے، نیکیوں سے انہیں اور دور کر دے گا. اور جو لوگ لرزتے ہوں، صبح شام کانپتے ہوں، روتے ہوں خدا کے خوف سے، جب عذاب کی آیتیں پڑھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے وہ خدا بند قدوس کی رحمت کی آیتیں بیان کرے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ نبی کی شفاعت کی حدیثیں بیان کرے. تو فرماتے ہیں مکمل عالم وہ ہے، کامل عالم وہ ہے، مولا علی کا ارشاد ہے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. اور اب دوسرا فرماتے ہیں اور مکمل عالم وہ ہے کہ جو لوگوں کو گناہوں پر جری نہ بنا دے. مطلب وہی نکلا کہ اس کے چاہنے والے کس طرح کے لوگ ہیں، اس کی بدن میں کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے. ڈرنے والوں کو رحمت کی آیتیں سنائے اور گناہوں پر جری لوگوں کو. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بے خوف ہو جائیں. اور یہ جملہ جو آج ہم دیکھتے ہیں ہماری جماعت قرآن سے کتنی دور جا رہی ہے.
فرماتے کامل عالم وہ ہے جو لوگوں کو قرآن کے قریب کرے. آج ایسی باتیں، ایسے اعمال، ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ دل پر دل قوم قرآن سے دور جا رہی ہے. جیسے میں ایک مثال دوں، ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں، پورے جلسے رات میں شاعروں کی نظر ہو جاتے ہیں. ایسے پیشہ ور شاعر، گویے شاعر، نہیں کام تو وہ دین کے نام پر ہو رہا ہے. کبھی نااہل نادان کہتے ہیں خدا کے نام پہ کہہ دو سبحان اللہ، کبھی رسول کے نام پہ کہہ دو، کبھی غوث کے نام پہ کہو، کبھی خواجہ کے نام پہ کہو. لیکن ان سے پوچھا جائے اور پھر ایسے شگوفے چھوڑتے ہیں، ایسے کلام بنا کے لاتے ہیں، نام اس کا نعت رکھ دیا ہے یا منقبت رکھ دیا ہے. نعت کی پاکیزگی کہیں دور تک نہیں ہے کلام میں، انداز تکلم تو کہیں دور تک چھو نہیں گیا ہے. ایسے بھوڑے انداز میں نعت پڑھتے ہیں، گانوں کی طرز میں. پورے جلسے، پوری رات یا تو جلسہ کرانے والوں کی تعریف کی نظر ہو جاتی ہے، یا کوئی سمجھا کسی خانقاہ کا سجادہ آ جائے تو اس کی تعریف میں پورا جلسہ، اور وہ بھی سمجھا اتنا پھول کر کے موٹا ہو جاتا ہے کہ جو پاس میں ہوتا ہے تو شاعروں کو اتار کے دے دیتا ہے. اگر خدا کی تعریف کی جائے سمجھا تو مسٹ مارے بیٹھا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد پر کسی کو جوش نہیں آتا ہے. خدا کا عذاب بیان کیا جائے، دوزخ، خدا کی گرفت بیان کی جائے تو کہیں ایک آنسو تک نہیں نکلتا ہے. تو کامل عالم وہ ہے جو لوگوں کو قرآن کے قریب کرے، قرآن سے دور نہ کرے، قرآن کے فضائل بیان کرے، تلاوت کے فضائل بیان کرے، قرآن میں جو معانی ہیں، معارف ہیں، قرآن میں جو لطائف ہیں ان کو بیان کرے. ارے قرآن میں یہ ہے، اس آیت میں یہ بھی ہے، اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے. ذوق مطالعہ بڑھ جائے، لوگ کثرت سے قرآن کا مطالعہ کرنے لگے، کثرت سے لوگ قرآن کی تلاوت کریں. آج کتنا لوگ قرآن کو چھوتے ہیں، اور کوئی مقرر خطیب بھی آ جاتا ہے تو وہ قرآن کی آیت کو صرف نام کے لیے پڑھتا ہے، 2 گھنٹے چلاتا رہے گا اور آخر میں کہتا یہ ہے کہ جو ہم نے خطبے کے بعد آیت پڑھی تھی بھی اس میں تو کچھ بیان ہی نہیں کر پائے، اور تو 2 گھنٹے چیختا کہہ رہا بھائی. پھر کبھی دوسرے موقع پر آ کے اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. پھر وہاں پہنچا تو وہاں بھی یہی عمل. طریقہ وہ اپنایا جائے، ایسی جد و جہد کی جائے، ایسی کوشش کی جائے کہ بچے بھی قرآن کے قریب آ جائیں، بوڑھے بھی قرآن کے قریب آ جائیں، جوان بھی قرآن کے قریب آ جائیں، عورتیں بھی قرآن کے قریب آ جائیں، جاہل بھی قرآن کے قریب، عالم بھی قرآن کے قریب، پڑھے لکھے بھی قرآن کے قریب، ملت کا ہر فرد قرآن کے قریب آ جائے، قرآن ان کے سینے میں اتر جائے، وہ طریقہ اپنایا جائے. کیوں؟ ذرا غور کریے. جب تک قرآن کے ہم قریب نہیں آئیں گے، جب تک قرآن کے لطائف ہمارے سینے اور ہمارے قلب پر نہیں اتریں گے، اس وقت تک ہمیں مولا کی عبادت میں لذت آ ہی نہیں سکتی، حاصل ہی نہیں ہو سکتی. مولا علی یا ان کی اولاد اہل بیت جب عبادت کرتے تھے تو حالت عبادت میں انہیں دنیا معافیہ کی خبر ہی نہیں ہوتی. کہتے لِأَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فِيهَا. ارے اس عبادت میں کون سی بھلائی ہے جس میں علم نہ ہو، معرفت نہ ہو. عبادت تو وہ ہے کہ جس میں عابد کو معبود کا علم بھی ہو. وہ عبادت کر کس کی رہا ہے، کیسے کی عبادت کر رہا ہے. ایاک نعبد، جب آپ نے کہا ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کریں، ہم
ذرا غور کریے، آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، تفسیر کسی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کا، تو ایاک نعبدو کا وہ ترجمہ یہی کیا ہوا کہ ہم تیری عبادت کریں. اور آپ جانتے ہیں ہم جو بولتے ہیں اردو میں جمعہ کے لیے بولتے ہیں، ایک سے زائد کے لیے، اور رات میں آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کہہ یہ رہے کہ ہم تیری عبادت کریں. جب عبادت میں قرآن کا علم ہوتا ہے، یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کی قرآن کے علم کے ساتھ کی جائے تو اس میں کیا لذت ہوتی ہے. فرماتے ہیں بظاہر بندہ ایک ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان عابد اس وقت بنتا ہے جب وہ معبود کی عبادت اپنے ہر عضو سے کرے. حالت عبادت میں آنکھ بھی عابد ہو، زبان بھی عابد ہو، ہاتھ بھی عابد ہو، پیر بھی عابد ہو، جسم بھی عابد ہو. جسم انسان کے جتنے اعضاء ہیں وہ حالت عبادت میں، حالت سجدہ میں، حالت قیام میں، حالت رکوع میں ہر حصہ عابد بنا ہوا اس وقت. قلب بھی عبادت ہو، روح بھی عبادت میں ہو، قلب بھی عابد ہو، روح بھی عابد ہو، ہر چیز ایاک نعبد ہو. اے میرے معبود، ہم اپنے جملہ اعضاء کے ساتھ، ہم اپنے جسم کے ہر عضو، ہر انگ کے ساتھ تیری عبادت کر رہے ہیں. جب دماغ بھی عابد ہوگا تو بازاروں میں نہیں گھومے گا، جب قلب بھی عابد ہوگا تو اس میں خیالات دنیا نہیں آئیں گے. حالت عبادت میں تجارت کا تصور نہیں آئے گا، حالت عبادت میں بازار کا تصور نہیں آئے گا، حالت عبادت میں لذت کا تصور نہیں آئے گا. اپنی عبادت ایسی کرے گا حتیٰ کہ حالت عبادت میں نہ اس کے سامنے تصور جنت ہوگا نہ تصور دوزخ ہوگا، صرف وہ ہوگا اور معبود ہوگا. فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لا علم فیہا. ارے اس عبادت میں کون سی بھلائی جس عبادت میں عابد کو معبود کا علم نہ ہو. ولا علم لا فہم معہو. علم ہو اور علم کے ساتھ فہم بھی ہو. فہم جس چیز کو پڑھا ہے اسے قاعدے سمجھ بھی رہا ہو. ولا قراءۃ لا تدبر فیہا. اور جب قرآن پڑھے تو تدبر کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اب یہ تعریف کس کی کر رہا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ مربی کا معنی کیا ہے؟ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحیم کسے کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین. مکمل تدبر کے ساتھ جب اللہ نکلے تو قلب کانپ جائے. الحمدللہ حمد کسے کہتے ہیں؟ ولا قراءۃ لا تدبر. اور جس قراءت میں تدبر نہیں تو اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ؟ ایسا نہیں کہ نماز ہوگی نہیں، شریعت نماز تو ہو جائے گی، لیکن جسے بولتے ہیں نماز مقبول نماز، جو معبود کو مطلوب ہے وہ نماز. اب ایک چیز اور اعمال قلبیہ سے متعلق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خمس خذوہن عنی. کچھ چیزیں ہم سے لے لو، کچھ چیزیں ہم سے لے لو. کیسے ارشادات ہیں مولا علی کی، کیسی ہدایات ہیں مولا علی کی، خاص طور سے مرشدین زمانہ کے لیے جو زمانے کے رہبر کہلاتے ہیں، رہنما ان کے لیے. حالانکہ ان کا کوئی قول، کوئی ارشاد ایسا نہیں کہ جو ایک کے ساتھ خاص ہو. فرماتے لا یخافن احد منکم الا ذنبہ. کوئی پڑوسی سے ڈرتا ہے، کوئی درندوں سے ڈرتا ہے، کوئی پرندوں سے ڈرتا ہے، کوئی کسی سے ڈرتا ہے، کوئی ظالم سے ڈر رہا ہے، کوئی قاتل سے ڈر رہا ہے، کوئی حاکم سے ڈر رہا ہے، کوئی کسی سے ڈر رہا ہے. فرماتے ہیں مولا علی انسان کو سب سے زیادہ اپنے گناہ سے ڈرنا چاہیے. ظالم کا اتنا ڈر، قاتل کا اتنا ڈر، حاکم کا اتنا ڈر، درندوں کا اتنا خوف، پرندوں کا اتنا خوف. ارے لا یخافن احد منکم الا ذنبہ. انسان سب سے پہلے اپنے گناہ سے ڈرے، اپنی معصیت سے ڈرے. وہ اگر انسان کو گناہ کے انجام کا علم ہو جائے
کہ اس ہماری معصیت، ہمارے اس گناہ کا انجام کیا ہے، تو یقینی طور پر سب سے زیادہ وہ اپنے گناہ ہی سے ڈرے۔ گناہ کا انجام بہت خطرناک ہے۔ پھر آگے فرماتے وَلَا يَرْجُو إِلَّا رَبَّهُ، لو کس سے لگائے، امیدیں کس سے وابستہ کریں گے؟ بیٹا بیٹھا ہوا ہے کہ جلدی باپ مرے یا باپ نہ مرے، زندگی میں سب کچھ ہمیں دے دے۔ بیٹی خود امیدیں لگائے بیٹھی ہے، داماد امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہے، بھائی امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بادشاہ سے، کوئی حاکم سے امیدیں لگائے، کوئی کسی سے امیدیں لگائے، کوئی اپنے مالک سے امیدیں لگائے۔ فرماتے ہیں مولا علی امید اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرو، جو تمہارا رب ہے، جو خالق ہے، مربی ہے، مبقی ہے، پیدا کرنے والا ہے، باقی رکھنے والا ہے، پالنے والا ہے، ساری امیدیں اس سے باندھو۔ سب سے زیادہ ڈر گناہ کا کرو اور امیدیں صرف اپنے مولا سے لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَحِي مَن لَّا يَعْلَمُ أَن يَتَعَلَّمَ، اور جو مسئلہ تمہیں معلوم نہیں ہے، جو علم تمہیں حاصل نہیں ہے، اس کے سیکھنے میں ہرگز شرم مت کرنا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مولا علی نے شرم ہی نہیں کی، بلکہ جو کچھ تھا اس کو خرچ کرنے بھی دریغ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں جب تم سے کوئی بات پوچھی جائے اور اگر تمہیں وہ بات معلوم نہ ہو تو یہ کہنے میں شرم مت کرنا کہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ تھی مولا علی کی باتیں۔ اب میں انشاءاللہ عبادت کے متعلق آئندہ نشست میں کچھ عرض کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔